ایک دنا شخص نے ایک قافلے کو جنگل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ جنگل میں ہاتھی کے سوا کوئی اور جانور نہیں تھا۔ اس دانا شخص نے قافلے کے لوگوں کو یہ نصیحت کی کہ اس جنگل میں بھوک کی وجہ سے تم پر چاہے جیسی بھی مشکلات اور مصیبتیں آئیں، لیکن تم ہاتھی کے بچے کا شکار نہ کرنا۔ اگر تم ہاتھی کے بچوں کا شکار کرو گے تو ان کی ماں ہتھنی اس کا ضرور بدلہ لے گی، لہٰذا ہاتھی کے بچوں کو ہرگز نہ چھیڑنا اور نہ انہیں کھانا۔ یہ نصیحت اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ تم اپنی جان کو خطرے کے سپرد کرنے سے بچ جاؤ۔ گھاس اور پتوں پر قناعت کر لینا، لیکن ہاتھی کے بچوں کا شکار نہ کرنا۔ یہ نصیحت سن کر قافلے والوں نے دنا شخص کا شکریہ ادا کیا اور جنگل میں اپنی راہ لے لی۔ جنگل میں چلتے ہوئے چند دنوں بعد حالات ایسے ہو گئے کہ ان مسافروں کو کھانے پینے کے لیے کچھ میسر نہ آیا۔ بھوک سے لوگ نڈھال ہونے لگے۔ پھر ان بھوکے پیاسے مسافروں نے راستے میں ایک موٹا تازہ ہاتھی کا بچہ تنہا دیکھا تو وہ سب بھوک کے غلبے سے اندھے ہو کر بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اسے جلد ہی شکار کر کے اس کا گوشت پکا کر سب نے اپنی بھوک مٹائی۔ ایک شخص نے نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ہاتھی کے اس بچے کا گوشت نہیں کھایا تھا۔ جب ان مسافروں نے پیٹ بھر گئے اور پھر ان پر غنودگی طاری ہوئی اور وہ سب سو گئے، ادھر اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہوئے خوفناک ہاتھی سونے والوں کے سر پر آن پہنچا۔ اس ہاتھی نے سب سے پہلے اتفاق سے اس شخص کا منہ سونگھا جس نے ہاتھی کے بچے کا گوشت نہیں کھایا تھا۔ ہاتھی نے اس شخص کی گردن کے گرد 3 چکر لگائے۔ ہاتھی کو اس کے منہ سے کوئی مخصوص بو نہ آئی تو وہاں سے چلا گیا۔ پھر اس ہاتھی نے ہر سوئے ہوئے شخص کے منہ کو سونگھا، لہذا ہاتھی کو ہر ایک خاص کے منہ سے خاص بو آئی کیونکہ انہوں نے ہاتھی کے بچے کا گوشت کھایا تھا۔ ہاتھی نے ان سب کو آن کی آن میں چیر پھاڑ دیا، گویا ہاتھی ان سوئے ہوئوں میں سے ہر ایک کو پکڑتا اور ہوا میں اچھال دیتا۔ یوں زمین پہ گرتے ہوئے وہ شخص ہلاک ہو جاتا۔ گویا ہاتھی کے بچے کی ماں نے ان سب سے اپنے بیٹے کا انتقام لے لیا، کیونکہ وہاں سے بھاگ کر کوئی ایک بھی نہ جا سکا سوائے اس شخص نے جس نے دنا شخص کی نصیحت پر عمل کیا تھا۔ لہٰذا پیارے بچوں، ہمیں بڑے جو ہمارے ہوتے ہیں ان کی ہر بات پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم زندگی میں مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچ سکیں۔